السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عز وجل شأنه ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وقال عز وجل شأنه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال عز وجل شانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے. درود و سلام آقا دو جہاں رحمت اللہ العالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات بالا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعدام اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کا کوششوں کے بعد دین اسلام، دین توحید، دین حق کا ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے. سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک اعمال میں دوام، اعمال میں استمرار، اعمال میں استقامت، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے چند اہم نکات رکھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلی بات کہ بندے کا نیک ہونا اور اسی طرح فکری اعتبار سے اور عملی اعتبار سے تمسک بالکتابی و سنہ ہونا یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے، اور اسی کی ٹریننگ اور اسی کی پریکٹس، اسی کی مشق کروائی گئی ہے. رمضان مبارک کے 30-29 دنوں کے اندر کہ ایک انسان ایمان کی بنیادوں کو سیکھے اور ایمان کے معیارات کو سیکھے، اور اسی طرح اعمال صالحہ اس کی حقیقتوں کو سیکھے، اس کے معیارات کو سیکھے، اس کے فرائض کو اور اس کے واجبات کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سنن نوافل، ان تمام چیزوں کو سیکھے. اور اس آدمی کی قبولیت کا اندازہ دو چیزوں سے ہوتا ہے. ایک آدمی کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو اور اس کے اندر اخلاص ہو، اور دوسری چیز جو بنیادی اہم ترین ہے، بندہ اپنے آپ کو اپنے میزان میں رکھ کر چیک کر سکتا ہے کہ میرے عمل میں کتنا زور اور میرے عمل میں کتنی قوت، میرے عمل میں کتنی طاقت، میرے عمل میں کتنا اخلاص، میرے عمل میں کتنا ایمان، میرے عمل میں کتنا تقوی آیا ہے.
وہ اپنے اعمال کو دوام کے ترازو کے اندر رکھ کر دیکھے، اگر اس کے دوام اعمال میں دوام ہے اور اعمال میں دوام کے ساتھ استمرار ایسا ہے کہ صرف عمل کا عدد ہی پورا نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمل کے عدد کے ساتھ ساتھ عمل کے وزن کے اوپر بھی توجہ کرتا ہے۔ مطلب آپ رمضان میں جیسی 5 نمازیں للہیت کے ساتھ اسلام، ایمان، احسان، اخلاص اور تقوی کے ساتھ ادا کر رہے تھے، اگر شوال کے پہلے ہفتے میں بھی آپ کی نمازیں تو ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے نمازوں سے بھی بہراور نہیں ہوتے اور نمازوں میں بھی مستقیم نہیں رہ پاتے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز کا عدد پورا ہے لیکن نماز کا وزن اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے رمضان مبارک کے اندر ہوتا ہے۔ اس کی وہ لذت وہ نہیں رہی، اس کی فکر وہ نہیں رہی، اس کی تڑپ وہ نہیں رہی، اس کا جذبہ اور اس کا ولولہ وہ نہیں رہا، اس کی باقاعدہ کوشش اور کاوش وہ نہیں رہی۔ نماز کے اندر افضلیت، عبادات کے اندر جو افضلیت کا مسئلہ تھا وہ مفضولیت میں بدل چکا ہے، جو معیار کا مسئلہ تھا وہ بنیادوں میں بدل چکا ہے، اور جو اول وقت میں ادائیگی کا مسئلہ تھا وہ ناقص اور قضا مسائل میں داخل ہو چکا ہے، اور اسی طرح جو لذت کی ایک انتہا تھی وہ لذت کی بنیادوں میں بدل چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں آپ اسلام اور ایمان کے دائرے میں داخل ضرور ہوئے تھے، لیکن آپ کو اس طریقے سے ایڈمیشن نہیں مل سکا جس طریقے سے آپ کو ایڈمیشن ملنا چاہیے تھا۔ اگرچہ ہم حکم بنیادوں پہ نہیں لگاتے کہ ایک آدمی اسلام سے کفر کی طرف، اسلام سے نفاق کی طرف، اسلام سے بدعات کی طرف اور اسلام سے خرافات کی طرف منتقل ہو گیا ہے، ایسی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم کو اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم نے ایک ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرما وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے نماز قائم کرنے کا اور نماز بھی معیاری قائم کرنے کا، نماز بھی اول وقت میں ادا کرنے کا، اور زکوٰۃ بھی معیاری اور اول وقت میں احسن مال سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کب تک؟ جب تک ما دمت حیا، میرے اندر سانس ہے، زندگی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جب تک میں زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہوں تب تک میں نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، تب تک میں ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ اسی کو ساتھ فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پوری ایک لسٹ فہرست ہے، ایک ایک چیز کی نصیحت وصیت کی، اور ساتھ جو آخری وصیت ہے وہ یہی ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرو اس حال میں کہ تمہارا عقیدہ وہی ہو جو عقیدہ پہلے دن کا تھا، تمہارا عمل وہی ہو جو عمل پہلے دن کا تھا، اور تمہاری زندگی کی جو معیارات ہیں وہ وہی ہو جو آغاز تھا وہی اختتام، بلکہ آغاز سے اختتام اچھا ہو، آج میرا کل سے اچھا ہو اور آئندہ آنے والا کل میرے آج سے اچھا ہو، یہ انسان کو معیار دیا جاتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور یہی مطلب ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان ہے کہ صرف انہی سوالات میں الجھا رہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان پوری زندگی عبادت کر سکے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی پوری زندگی عبادات میں رہے۔ کچھ بیچارے تو ان سوالات میں اور ان شبہات میں اور ان اعتراضات میں الجھے رہتے ہیں کہ حضرت یہ ممکن کیسے ہے کہ بندہ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خاص فضل و کرم سے ان کی مسجد ان کے بازار سے زیادہ چمکتی ہے، اور ان کا بازار ان کے مسجد سے زیادہ رش کھاتا ہے، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایمان میں اتنے نکھرے ہوتے ہیں کہ ان کا اعمال ان سے بڑھ کے ہوتا ہے، اور بسا اوقات اعمال ایمان کو قوت دیتا ہے اور ایمان اعمال کو قوت دیتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی کا مطلب اسی آیت میں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ صرف نماز اور قربانی تک نہیں ہے بلکہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ
آپ گویا کہ یہ دیکھیں کہ جز سے کل اور کل سے جز کی طرف آئے ہیں کہ میری ہر نماز اور میری ہر قربانی علم کی ہو، قربانی وقت کی ہو، قربانی مال کی ہو، قربانی ادائیگی صلاحیت کی ہو، قربانی کسی بھی چیز کی ہو، صرف قربانی مال کی نہیں ہوتی، سب سے بڑی قربانی آدمی کی اپنی صلاحیتوں کی قربانی ہے، اپنی اہلیتوں کو اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے وقف کر دے۔ جس صلاحیت سے میں مال کما رہا تھا، میں نے آپ کی وہ پوری صلاحیت ہی اللہ کے لیے دے دی، تو میری صلاحیت ساری اللہ کے لیے ہے۔ اور تربیت جب نیک ہو اور انسان کی مجلس جب نیک ہو، انسان کا مینٹور اچھا ہو، تو پھر زندگی کی ہر صلاحیت ہی عبادت اور زندگی کی ہر صلاحیت ہی دین بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور ساتھ آگے جو قرآن کریم کی آیت اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور آگے ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آپ کا معیار تقویٰ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ واقعتاً اللہ سے ڈرتے رہے ہیں؟ آپ کے تقوی کو دوام مل جائے گا، آپ کے تقوی کو زندگی مل جائے گی، آپ کے تقوی کو معیار مل جائے گا، اور آپ کے مرنے والا جملہ، مرنے کا وقت، مرنے کا جو عمل ہے وہ ایسا معیاری ہوگا کہ قابل عمل اور قابل رشک ہو جائے گا۔ لوگوں کے لیے یادیں اور لوگوں کے لیے ایمان، لوگوں کے لیے عمل اس کا سبب بن جائے گا۔ کتنے جنازے ایسے دیکھے ہیں کہ اتنے ہم لوگ زندگی میں زندہ لوگ محنت کر کے لوگوں کو دین اسلام کی طرف نہیں لاتے، جتنے کہ وہ جنازے لوگوں کو ایمان اور عمل صالح کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، جو واقعتاً اس نظریے پہ فوت ہوئے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور قرآن کریم کی آیت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، حتیٰ یاتیک شوال کا مسئلہ نہیں ہے کہ عبادت اس وقت تک کرو جب تک یقین نہ آ جائے، موت نہ آ جائے۔ گویا کہ عبادت موت دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ آپ عبادات میں مداومت نہیں پیدا کرتے تو آپ کی عبادت کہاں جا رہی ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو اپنے ترازو میں دیکھنے رکھ کر تولنے کی ضرورت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ بعض لوگ تو ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے اس آیت کا غلط مفہوم لے کر کہا کہ جب یقین آ جائے عبادت ختم، جیسا کہ تصوف میں بعض صوفی لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیت وَأَنِعْبُدُونِی هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، میری عبادت اس طرح کرو کہ تمہیں صراط مستقیم مل جائے، اور صراط مستقیم ایسے کہ تمسک بالکتاب والسنہ ہو جائے۔ اور واقعتاً جو تمسک بالکتاب والسنہ پہ رہتا ہے اس کے پہلے فرائض کے الجھاؤ ختم ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پر سنن کے الجھاؤ ختم ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پر نوافل کے الجھاؤ وغیرہ وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ فرائض میں پریکٹس کرو، ایک ایک فرض کو دیکھو، ایک ایک فرض، اور ایک ایک فرض سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نماز، روزہ، ذکر اذکار، نہیں، آپ اپنی سوچ کے جو فرائض ہیں آپ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک چیز کو پریکٹس کرتے رہیں۔ دین اسلام سے ہٹ کر دین اسلام کی وہ پریکٹس جو آپ کو باقاعدہ کرائی گئی ہے، آپ یہاں سے شروع ہو جائے۔ یہاں کے جو حلال حرام ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے، یہاں کے جو فرائض اور نوافل اور سنن ہے اس کو دیکھنا ہے۔ ادھر سے آپ تھوڑا سا نیچے آ جائیں، اس کے فرائض دیکھ لیں، اس کے سنن دیکھ لیں، اس کے نوافل دیکھ لیں، ادھر سے آپ ادھر آ جائیں، کان میں آ جائیں، کان کے فرائض کیا ہے، کان کے واجبات کیا ہیں، کان کے سنن کیا ہیں، نوافل کیا ہیں۔ پھر آپ پورے جسم کے ظاہر سے اپنے آپ کو بری ذمہ کرو۔ اپنے جسم کے ظاہر سے بری ذمہ کرنے کے بعد آپ اپنے باطن میں چلے جاؤ کہ میں ظاہر کا تو اچھا بندہ بننا چاہ رہا تھا، وہ بن چکا ہوں، میں باطن میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ باطن میں دوام آیا کہ نہیں آیا، باطن میں ٹھہراؤ آیا کہ نہیں آیا، باطن میں استمرار آیا کہ نہیں آیا، باطن میں معیار آیا کہ نہیں آیا، باطن میں افضلیت آئی ہے کہ نہیں آئی۔ ایک ایک چیز کو، بھئی آپ آنکھوں کے اچھے ہیں لیکن خیالات کے پراگندہ ہیں، آپ کانوں کے اچھے ہیں لیکن آپ تخیلات کے ابھی الجھے ہوئے شخص ہیں، آپ اپنے باڈی جسم کے بہت اچھے ہیں لیکن آپ ابھی اپنے دل بادشاہ کے اچھے نہیں ہیں۔ بادشاہ کا آپ کے اوپر، آپ کی رعایا کے اوپر ابھی کنٹرول نہیں ہے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ایک ایک چیز ایک عالم ربانی کے پاس بیٹھ کر سیکھے گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس وقت آدمی کہہ دیتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اس کو صحیح نظریاتی طور پہ ادا کرتا ہے،
تو تب فرشتے نازل ہوتے ہیں، وگرنہ شعر پڑھنے کو مل جاتے ہیں کہ بدر جیسا ایمان پیدا ہو تو پھر بھی آدمی کو فرشتے اللہ مدد کر دیتا ہے، لیکن یہ جملہ اس طریقے سے ادا نہیں ہوتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اسی طرح اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک، یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک رسولک۔ اس طرح کی دعائیں اور قرآن کریم کی دیگر آیات کو دیکھا جائے اور دیگر حدیث کو دیکھا جائے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ نصیحت وصیت کی، جس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک آدھا عمل بتائے کہ جس کے اوپر استقامت اختیار کروں۔ فرمایا کل لی فی الاسلام قولا، ایک ایسا قول لا اسأل احدا، میں کسی ایک سے بھی آپ کے بعد وہ سوال نہ کروں۔ آپ نے بڑی پیاری عمدہ نصیحت وصیت فرمائی، قل آمنت باللہ، پہلے آمنت باللہ کہنا سی، پھر آمنت باللہ میں رہنا سی، قل آمنت باللہ میں دوام سی، پھر فرمایا ثم استقم، پھر اس کے اوپر بلڈنگ قائم کر، پھر پہلے بنیادوں کو دیکھ پھر آپ بلڈنگ تعمیر کرو۔ آپ نے بنیادیں تو بڑی کھوکھلی رکھی ہیں، بنیادوں کا مٹیریل بڑا کمزور ہے، اوپر 6 منزلہ بلڈنگ لگانا چاہ رہے ہیں، آپ کی مسجد کی بنیاد کمزور ہے، اوپر ادارہ اور مدرسہ بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کے گھر کی بنیاد کمزور ہے، اوپر آپ بڑی بڑی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، بڑے انسان پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے انسان بڑے جملوں اور بڑی بنیادوں سے پیدا ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کمزور بنیادوں سے نہیں پیدا ہوتے۔ جو آپ کے بچے روٹی کپڑے مکان پہ لڑ رہے ہوں، وہ کائناتوں پہ کیسے نہیں لڑیں گے، وہ محلوں پہ کیسے نہیں لڑیں گے؟ یہ تربیت ہے۔ اپنے بچوں کو بڑے جملے سکھاؤ، اپنے بچوں کو بڑی سوچ سکھاؤ، اس کے اوپر دوام استمرار، پھر چیک کرو کہ بیٹا میرا یہ جملہ نہیں ہے جو آپ جملہ بول رہے ہیں، یہ میری حرکت نہیں ہے، آپ کے ماما آپ کی بابا کی یہ حرکت نہیں ہے، یہ حرکت کہاں سے سیکھی اور کہاں سے لی ہے، اس کو اندر چیک اینڈ بیلنس اس طرح کرو۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب من العمل ما کان الدین، اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتا ہے جس میں دوام ہو، جس میں استمرار ہو، جس میں معیار ہو، جو خالص اللہ کے لیے اور للہیت کے لیے کیا جائے۔ حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خواب میں فرشتے نے جہنم دکھائی، جہنم دکھا کے پورا جنتی اور جہنمیوں کا منظر دکھانے کے بعد آپ کو باقاعدہ خواب میں فرشتے نے کہا کہ لست من اہلیہا، اگرچہ تو اہل نار میں سے نہیں ہے، جہنم میں سے نہیں ہے اور جہنمیوں میں سے نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے خواب میں یہ دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے، سیدہ حفصہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ اللہ کے رسول سے پوچھیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہت اچھے آدمی ہے، لیکن کاش لو کان یقوم باللیل، کاش کہ وہ رات کے قیام میں دوام استمرار اس کو اپنا لیں تو اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قیام اللیل کا پھر قیام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ترک کرتے ہیں، قیام اللیل کا اس کے بعد سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کبھی ناگا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی بے شمار حدیث اب اگر دیکھا جائے، سیدنا علقمہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے عمل کی کیفیت کیا تھی، حل کان یخص شیئا من الایام، کیا آپ کچھ ایام عبادات کے لیے مختص کر لیتے تھے؟ فرمایا اللہ کان عملہ دیمۃ وایکم یستطیع ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستطیع، کہ اللہ کے رسول کے عمل میں دوام ہوتا تھا، اور آپ میں سے کون ہے جو اس طرح کی طاقت رکھے کہ اس طرح کے اعمال میں پھر دوام کرے۔ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی نیکی آپ کی بنیادوں کو مضبوط اور بسا اوقات آپ کو بڑا کر جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں اس کے اوپر آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ طبیعت کتنی جاتی ہے، ذہن کتنا جاتا ہے، سوچ کتنی جاتی ہے۔ کیا اپنے ذہن میں یہ معیار آتا ہے یہ بڑی نیکی ہے اور یہ چھوٹی نیکی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھی اسلام بنیادوں میں ہے۔ اگر آپ کو کوئی نیکی ملا، اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، مسکرا کے ملنا، یہ کتنا چھوٹا عمل ہے، اتنا بھی آپ نہ چھوڑے، اتنا بھی آپ نہ چھوڑے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ تو بہت اتنی پیاری حدیث، لا تحقرن من المعروف شیئا نکرہ، اگرچہ وقت نہیں ہے اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ پھر آپ دیکھیں رستے سے ایک چھوٹی سی چیز ہٹانے والے صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا
फशकर अल्लाह, अल्लाह ने इसकी इस अमल की भी कदरदानी की है। और फिर साथ फरमा फ़गाफ़र अल्लाह, अल्लाह ने इसको माफ़ भी कर दिया है। बस औक़ात ये नहीं होता कि आप कुत्ते को पानी पिला के जन्नत ले जाते हैं और बिल्ली को भूखा रख के जहन्नम ले जाते हैं। बस औक़ात ये होता है कि वो एक छोटी सी नेकी जो इखलास से की होती है, उस हदीस के बाद आगे ज़िंदगी डिस्कस नहीं हुई। हो सकता है कि उस इखलास की नेकी के बाद अल्लाह ने उनको ऐसी तौफीक दे दी कि वो बंदा ही जन्नती बन गया और वो बंदा ही आगे अल्लाह की रहमत फजल करम का बाकायदा सवाली बन गया। ये भी होता है। बस औक़ात हमारे सामने एक हदीस आ जाती है, उसके बाद उसकी दीगर अमाल वो जिक्र नहीं हो पाते। आप देखें, 1 मिनट की तौबा बस औक़ात ज़िंदगी बदल देती है। 1 मिनट का आंसू बस औक़ात कहानी और दास्तानें और कहावतें बदल देती है। 1 मिनट 2 घंटे की रसूल कायनात के साथ रफाकत और एक फरमान अल्लाह के रसूल का बस औक़ात बंदा गुस्ल भी नहीं करता और जन्नत ले जाता है। ये तमाम हदीस इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमें हर छोटी बड़ी नेकी को अपने सीने का और इसी तरह पिशानी का झूमर बनाना चाहिए और उसके ऊपर फिर दवाम भी करना चाहिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह, नेकी खर्च करने की नेकी थी, कसम खा ली कि अल्लाह की कसम कभी खर्च नहीं करूँगा। कुरान करीम की आयत है, वलायात उलुल फज़ल मिनकुम वस्सा, अहले फजल के लिए और अहले वुसअत के लिए ये जायज़ नहीं है कोई इस तरह की कसमें खाए। वो ही कसम जो पहले खाई थी कि अल्लाह की कसम इसके ऊपर खर्च नहीं करूँगा, इस आयत के बाद फरमाया कि अल्लाह की कसम ज़िंदगी में कभी बंद नहीं करूँगा। फौरी उसको ख़त्म करे जो कमी कोताही हो। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके कितने सहाबा उनके इस तरह के अमाल आते हैं। सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मा मर्रत अलैया लैलतुन, अल्लाह के रसूल ने मुझे ये बात बताई कि किसी आदमी के पास कोई वसीयत वाली कोई चीज़ मौजूद हो और वो 2 रातें बगैर वसीयत के गुजारे, ये अच्छा मुनासिब नहीं। फरमाते हैं कि मैंने 1 रात भी नहीं गुजरने दी, मैंने फ़ौरन अपनी वो वसीयत लिखी। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा गज़वा खंदक में अल्लाह के रसूल की रफ़ाकत में शरीक हुए थे, गज़वा खंदक में, और ज़िंदगी में फिर उसके बाद एक भी गज़वा नहीं आया कि जिस गज़वे में शिरकत ना की हो, सिर्फ इसलिए कि जो अमल शुरू कर दिया है उस अमल को अब तर्क नहीं करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगरचे आपके खासे का भी कहा जाता है, असर के बाद 2 रकात जो सुनते रहेगी वो पढ़ी, फिर आपने पूरी ज़िंदगी वो अमल लाजम पकड़ लिया, पूरी ज़िंदगी असर के बाद 2 रकात पढ़ते रहते। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनके मुतल्लक आता है कि सैयदा आयशा ने अपने जिहाद, ख़वातीन के जिहाद के मुतल्लक पूछा तो अल्लाह के रसूल ने अफजल जिहाद है वो हज को करार दिया। फरमाती हैं, फला अदउल हज बाद इज़ समीतु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके बाद ज़िंदगी में मैंने कभी हज को तर्क नहीं किया, कि इसलिए कि औरतों का सबसे अफजल तरीन जिहाद वो क्या है, औरतों का हज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह के फरामीन सैयदना बलाल हबशी को बाकायदा अल्लाह के रसूल ने पूछा, बलाल आपका कौन सा अमल है कि मैंने जन्नत में आपके पाँव की आहट को सुनाई दिया है, सुना है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदना बलाल हबशी ने क्या फरमाया था, अन्नी लम अततहर तुहूरन फी साति लैलिन औ नहारिन, मैंने दिन की घड़ी में या रात की घड़ी में कोई ऐसी सा नहीं देखी कि जिसमें मैंने वुदू किया हो और वुदू करने के बाद इल्ला सल्लैतु बिज़ालिका तुहूर, मगर मैंने उस वुदू के साथ 2 रकात नमाज अदा की है। पूरी ज़िंदगी का अमल है। हाँ, ये है कि अल्लाह ने उनका अमल अल्लाह के रसूल को सुना दिया। आज भी कोई आदमी ये अमल करेगा कि जब भी वुदू करे, वुदू करने के बाद 2 रकात पढ़ ले, तो वो सैयदना बलाल हबशी की तरह उनकी भी जन्नत में पाँव की आहट की इंशाअल्लाह आवाज़ आएगी। और फिर इसी तरह सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हमने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। मेरे पास एक साहिब आए, ताजर थे, अगरचे ये सैयदना अनस बिन मालिक है, वो फरमाने लगे कि हफ्सा मैंने 30 साल हो गए कपड़े का कारोबार करते हुए, 30 साल में ज़िंदगी में मुझे नहीं याद कि मैंने कभी झूठ बोला हो और कारोबार में इस तरह की चीज़ फ़रोख्त की हो। और यही ज़मानत मैं अपने भाई के मुतल्लक भी दे सकता हूँ, अगरचे मुश्किल है लेकिन मैं यकीन रखता हूँ कि यही अमल मेरे भाई का भी उसने ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला। और यही मतलब अलैकुम बिस्सिदक, सिदक को लाजम पकड़ लो, अलैकुम कलमा देखो चिमट जाओ, सच आपके साथ ऐसे हो
روح آپ سے الگ ہو جائے، سچ آپ سے الگ نہ ہو، یہ مطلب ہے علیکم بالصدق۔ عربی گرامر کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو یہی مطلب، روح الگ ہو جائے لیکن آپ سے سچ الگ نہ ہو۔ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، میں نے زندگی میں کبھی میوزک نہیں سنا، میں نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا۔ اس طرح کی آیات سیدنا جابر بن سلیم ان کے متعلق آتا ہے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہیں دینا، گالی نہیں دینی۔ سیدنا جابر بن سلیم فرماتے ہیں کہ فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاطا، اللہ کے رسول کی اس حدیث کو سننے کے بعد میں نے زندگی میں ایسا عمل کا دوام ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی آزاد کو، زندگی میں کبھی غلام کو، زندگی میں کبھی بڑے کو، زندگی میں کبھی چھوٹے کو، زندگی میں کبھی اونٹ جیسے جانور کو اور زندگی میں بکری جیسے جانور کو بھی کبھی گالی غصے میں نہیں دی۔ آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پوری زندگی کے لیے آپ سننے سنانے والے لوگ ہیں۔ اصل عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، جو اللہ کی ملاقات میں سچائی رکھتا ہے وہ اعمال میں دوام رکھتا ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے کہ کبھی بھی اللہ کے غیر کی آباء و اجداد کی قسم نہیں اٹھانی، ہم نے زندگی میں کبھی بھی اللہ کے غیر کی قسم نہیں کھائی۔ اور ہمارے لوگ ہیں کہ نماز پڑھتے رمضان میں، شوال میں نظر ہی نہیں آتے، قرآن پڑھتے رمضان میں، شوال میں اس طرح ترتیب۔ کتنے بہادر اور کتنے ہی نایاب لوگ ہیں جو شوال میں ایک قرآن کریم ختم کر دے، ایک قرآن کریم کا تکملہ کر دے، اور کتنے ہی نعم العبد وہ اچھے لوگ ہیں جو رمضان کے بعد بھی قیام، رمضان کے بعد بھی اشراق، رمضان کے بعد بھی صدقات و خیرات، نماز کے بعد، رمضان کے بعد بھی فکر میں حیا اور فکر میں تطہیر، عمل میں تطہیر، بدن میں تطہیر، کپڑوں میں تطہیر، مکان میں تطہیر لے آئے۔ وہ فکر کے بھی معیاری لوگ بن جائے اور عمل کے بھی معیاری لوگ بن جائے۔ اور اسی طرح سیدنا مشہور حسن آل سلیمان وہ فرماتے ہیں 30 سال میں، آپ انداز، یہ تھوڑا سا مشکل امر بھی ہے لیکن کر دیتا ہوں جس کا بھی نصیبہ ہو عمل کا، فرماتے 30 سال میں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں خریدی جس چیز میں کسی یہودی کو نفع ہوا ہو، کسی، آپ اندازہ کریں کتنا مشکل امر ہے یہ، اور یہ کوئی دور کی بات نہیں۔ 30 سال میں ایک بھی چیز ایسی نہیں خریدی کہ مجھے شبہ بھی ہو کہ اس چیز کے خریدنے سے یہودی کو نفع ہوگا، میں نے 30 سال میں وہ چیز کبھی بھی نہیں خریدی۔ سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو نماز میں اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، یہ جو پڑھتا ہے فتحت لہ ابواب السماء، جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرمایا زندگی میں کبھی بھی سورۃ فاتحہ سے پہلے یہ میں نے 3 کلمات زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے۔ اور سیدنا سعید بن مسیب فرماتے ہیں نماز کے متعلق سنا ہے تو 50 سال میں کبھی کسی کی گردن نہیں دیکھی، اتنا پابند، پہلی صف کے نمازی، اول صف کے نمازی۔ سیدنا امام شافعی فرماتے ہیں جب سے نماز کی اہمیت سنی ہے تو 40 سال میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ اذان ہو گئی اور میں مسجد میں موجود نہ ہوں۔ پہلے آپ کی لذت چھینتا ہے، آخری بات لذت چھینتا ہے، عمل نہیں چھین سکتا۔ شیطان کے اندر اتنی قوت طاقت نہیں ہے کہ ایک نمازی جو 30 دن میں نمازی تیار ہوا ہے، مسلمان تیار ہوا، موحد مخلص تیار ہوا ہے، فوراً سے پہلے اس کی نماز چھین، نہیں، اس کی لذت چھینتا ہے۔ کسی کی آخری ہفتے میں لذتیں چھیننی شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی افضلیت چھینتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا اول وقت چھینتا ہے۔ نماز تھوڑی تھوڑی پیچھے ہونی شروع ہو جاتی، نمازیں کبھی کبھی جمع ہونی شروع ہو جاتی، کبھی ادا قضا میں بدلنی شروع ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح اس کے معیارات اور پھر جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر جا کے بندہ بے نمازی بنتا ہے، پھر جا کے بندہ کوئی نماز مسجد سے دور ہوتا ہے۔ اتنی جرت ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ کو فوراً سے پہلے بے نمازی بنا دے، بے ایمان بنا دے، منافق بنا دے۔ یہ میری اور آپ کی کچھ ایسی کمزوریاں ہیں جن کمزوریوں کو ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ یار نماز کا ذائقہ بدل گیا ہے، آپ جیسے کھانے کا ذائقہ اور چیزوں کا لذت اس کی بدلتی، اسی طرح ان چیزوں کی لذت بدل رہی ہوتی، آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ پھر ایک وقت آتا ہے آپ کا ٹریک بدل جاتا ہے، آپ کا گراؤنڈ بدل جاتا ہے، آپ کا گول بدل جاتا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ گاڑی وہی ہے، ٹرین وہی ہے، صرف کانٹا بدل گیا، اسٹیشن بدل گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرا اور آپ کا اسٹیشن وہی، ایمان رکھے، عمل صالح رکھے، جنت رکھے، قرآن رکھے۔
سنت رسول رکھے، اللہ کی رضا رحمت رکھے، اسی کے اندر زندگی ہو، اسی کے اندر موت ہو، اور اللہ تعالی ہمیں جو سیکھا رمضان میں ہے اس کے اوپر دوام استمرار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔